کہ ملٹری کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی ایک ہسٹری بھی ہے اور وہ تلخ ہسٹری بھی ہے۔ شروع میں یہ خیال کیا جا رہا تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب تو ہمارے بندے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے کہ جب اپنی تخلیق بگڑ جاتی ہے تو اس پہ انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے اور ادھر سے وہ میری بلی اور میری میاں والا وہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس تلخ ہسٹری کے بعد اس مرتبہ میاں صاحب اقتدار میں آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تلخ دور کو بلانے کے لیے ملٹری کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی خاطر غیر معمولی اقدامات اٹھائے جاتے، لیکن بدقسمتی سے شروع میں پرویز مشرف کے معاملے پہ بھی اور بالخصوص فورن پالیسی کے انڈیا کے ساتھ معاملات، افغانستان کے ساتھ معاملات اور امریکہ کے ساتھ معاملات پہ جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن کو لیا گیا اور پھر اداروں کو بائی پاس کر کے یعنی فورن آفس کو اور مقررہ چینل کو بائی پاس کر کے شخصی بنیادوں پر انڈیا کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی، امریکہ کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی۔ اس کی وجہ سے ملٹری کے ساتھ تناؤ میں اور بھی اضافہ ہوا۔ پھر اس پہ پرویز مشرف کے کیس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس سے وہ تلخی مزید بڑھ گئی۔ پھر جب دھرنوں کا معاملہ آ گیا تو جو اس حکومت کی روایت رہی ہے کہ گردن میں گریبان میں ہاتھ ڈالتی ہے لیکن جب کام نہیں بنتا تو پھر وہی ہاتھ قدموں میں لے جاتی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ قدموں میں ہاتھ لے جا چکی ہے اور فورن پالیسی کو اور نیشنل سیکیورٹی کو مکمل طور پر آرمی کے سپرد کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف وہ لوگ جو کہ آرمی کے گڈ بکس میں نہیں تھے ان کو انہی عہدوں پہ بٹھایا بھی رکھا گیا ہے، اس لیے بھی ان کا اور ملٹری کا کوارڈینیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، اسی سوال کو لے کے میں ذوالفقار چیمہ صاحب کی صافی صاحب آپ تو اپنے کالم میں سوال اٹھا رہے تھے کہ نیکٹا غیر فعال ہے، چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری ہی غیر فعال ہے، تو انہیں کون جگائے گا؟ حکومت کو خود جاگنا پڑے گا یا کوئی تیسری قوت آ کے جگائے گی؟ نہیں، ٹریجڈی تو یہی ہے کہ ادھر پوری حکومت غیر فعال ہے۔ اگر وزارت داخلہ کو ایک طرف چھوڑ دے، کیا وزارت خارجہ فعال ہے؟ کیا دوسرے محکمے فعال ہیں؟ اصل میں دیکھیں، اب نیکٹا کی مثال لے لیجئے، چیمہ صاحب بہتر جانتے ہیں، ان حوالوں سے وہ اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ یہ ہے کہ لا انفورسنگ اداروں کی کوئی کمی ہے اور نہ یہ ہے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس اداروں کی کوئی کمی ہے۔ بالکل ٹھیک، خامیاں بہت ساری ہوں گی لیکن پاکستان کی لا انفورسنگ کے ادارے قربانی کے لحاظ سے دنیا میں میرے خیال میں ٹاپ پہ سمجھی جاتی ہے۔ وہ ہمارے KPK کی پولیس ہو، وہ ہماری فوج ہو، وہ کوئی دوسرے ہو، اسی طرح ہماری بعض انٹیلیجنس ادارے بھی دنیا کے بہترین ایجنسیوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے اور ان اداروں سے ان کا اصل کام نہیں لیا جاتا۔ اب اس کوارڈینیشن کے لیے اور انفارمیشن کی سنکرونائزیشن کے لیے نیکٹا کا ادارہ بنایا گیا تھا اور خود اس حکومت نے جو انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی پیش کی ہے اس میں نیکٹا کی حیثیت فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی ہے کہ سب چیزیں ادھر آتی ہیں، لیکن پچھلے بجٹ میں یہ حکومت جو کہ اسلام آباد کے میٹرو پہ 40-50 ارب خرچ کرتی ہے، جو کہ لاہور اسلام آباد کے موٹر وے کو رینوویٹ کرنے پہ 40-50 ارب خرچ کرتی ہے، اس حکومت نے اس کے لیے چند ارب روپے بھی نہیں دیے۔ آج تک اس کے لیے سربراہ کا تقرر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں نہ سٹاف ہے، نہ وسائل ہے، نہ ان کو متعلقہ لوگ دے دیے گئے۔ تو جس چیز کو اس حکومت نے اپنی پالیسی میں اتنی کلیدی اور مرکزی حیثیت دی تھی اور اس کی ہے بھی، اگر اس کاغذی دستاویز کے مطابق اس کو بنا دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور یہاں پہ امن و امان کو کیسے ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔